اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا رہبر کون بنا، اس کا استاد کون بنا، اور وہ علم جس نے دیا ہے اس مخلوق نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جو دلوایا ہے، جس کو ہم ایک حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کے دو بیٹوں کا قصہ جو آتا ہے کہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، اور انہوں نے دو پرندوں نے ایک دوسرے کو اس کے سبق کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اور اس انسان کے لیے ایک قیامت تک کے قانون دینے کے لیے دو پرندوں کو بھیجا، اور ایک نے دوسرے کو مارا، اور پھر اپنی چونچ سے اور پاؤں سے زمین کے اندر ایک کھڈا بنایا، اور اس کھڈے کے اندر دوسرے کو دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو قابیل کو پتہ چلا کہ لاش چھپانے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ سبق جو دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں کے ذریعے سے، کہ ان پرندوں نے یہ انسان کو سبق دیا اور پہلا استاد بنا اس انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو کیسے سنبھالا جائے اور مٹی کے اندر داخل کیا جائے، اور قیامت کے بعد قیامت تک یہ قانون اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا، اور استاد اس کا، مسجد اس کا بنایا، وہ پرندہ بنایا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس ایک ہدہد تھے۔ وہ ہدہد کیا کرتا تھا کہ جس جگہ قافلے کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد کو یہ علم دیا تھا کہ زمین کے اندر وہ پانی کو دیکھ سکتا تھا، پہچان سکتا تھا، اور پھر وہ اسی جگہ جا کے رک گئے تو بتا دیتا تھا کہ یہاں سے پانی نکالو، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی نکال دیتا تھا، اور اس کا علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ہدہد کو دیا۔ اور پھر جب یہ ہدہد غائب ہو گیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ہدہد کہاں گیا ہے، تو کسی نے کہا کہ وہ ہدہد جو ہے وہ یہاں غائب ہے، مل نہیں رہا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے، جو قرآن میں واقعہ آتا ہے، کہا اس کو پوچھو، اگر اس کے پاس کوئی مکمل دلیل نہیں ہے جانے کی، میرے پوچھے بغیر گیا ہے، تو پھر یا اس کو سخت سزا دیں گے یا اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو اتنے میں وہ ہدہد آیا، اور اس نے آ کے یہ خبر دی کہ یمن کے اندر ایک عورت ہے، بلقیس اس کا نام ہے، اور وہ پوجا کرتی ہے غیر خدا کی، اور مشرکہ ہے، اور اس کے پاس بڑی فوج ہے، بڑے خزانے ہیں، اور وہ آ کے یہ خبر دیتا ہے کہ وہ کسی مشرکانہ دین پر ہے، اور یہ خبر ہدہد نے دی جو ایک پرندہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جاسوسی کا کام جو تھا سب سے پہلے کس نے سکھایا؟ پرندے نے جاسوسی کی، پرندے نے اس کی خبر دی، پرندے ہدہد نے کہا کہ وہ فلاں جگہ رہتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ پوجا کس کی کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کو ہم پرندہ جانور کہتے ہیں، اس کی عقل دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، کہ اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ توحید کیا ہے، کس کو پوجنا چاہیے، اور اللہ کے سوا جو کسی کو پوجے، اسی سے امید رکھے، اس کو الہ مانے،
اسے حاجت روا مانے تو وہ مشرک ہے۔ اس نے آ کے یہ خبر سب سے پہلے جاسوسی کی، پرندے نے دی، ہدہد نے دی۔ اور دوسری جب حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کی طرف خط لکھا تو وہی ہدہد جاتا ہے اور اس کے بیڈ روم میں اس خط کو چھوڑ کے یہ ڈاک والا کام، یہ ڈاک رسانی اور خبر دینے کے کام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پرندے کے ذریعے انسان کو ظاہر کیا کہ یہ پرندے نے یہ کیا کیا، ایک انسان کو دفن کرنے کا طریقہ، انسان کو اس زمین کے اندر چھپانے کا طریقہ، اور دوسرا پھر یہ بتایا کہ پھر وہ جاسوسی کا کام کیا جو اس نے جا کر کے ملکہ بلقیس کے بیڈ روم میں وہ خط چھوڑا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ یا جنگ کے لیے تیار ہو جا یا اسلام قبول کر لے۔ یہ کام بھی کس نے کیا؟ پرندے نے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ملتا ہے کہ جب آپ کی کشتی طوفان کے بعد ایک پہاڑی جودی پہاڑ کے پر لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتری کو حکم دیا کہ تو جا اور جا کے دیکھ کیا زمین میں پانی ڈل گیا ہے یا ابھی پانی باقی ہے۔ تو کبوتر اڑا، تاریخ میں آتا ہے کہ یہ کبوتر آ کے اس جگہ بیٹھا جہاں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ زمین نمودار ہوئی اور وہ آ کے وہاں بیٹھا اور اس کے پاؤں سے مٹی لگی تو یہ واپس اڑ کے گیا۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تو دیکھا کبوتر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ زمین سے پانی اتر گیا ہے، اور یہ خبر کبوتر نے دی۔ اور اس کی پھر ایک لمبی تاریخ ہے، تاریخ میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کبوتر نے یہ مجھے خبر دی ہے تو قیامت تک اسے انعام عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اسی کبوتری کی نسل آج جو خانہ کعبے کے ارد گرد جو کبوتر پھرتے چلتے ہیں، لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں، ان کا کوئی شکار نہیں کرتا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہ اسی کبوتری کی نسل سے یہ کبوتر ہیں، اور اسی کبوتر کی نسل سے وہ کبوتری جس نے غار سور کے آگے جا کے انڈے دیے تھے وہ اسی نسل کی کبوتری تھی جس نے وہ جا کے وہاں انڈا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کبوتر کو، پرندے کو ایک محافظ کا بھی درجہ عطا فرمایا کہ کفار مکہ جاتے ہیں اور جب وہ اس کے کبوتری کے انڈے دیکھتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت ان کو اس کبوتر کو دی، اور اس کی نسل آج بھی یہ جا کے مکہ اور مدینہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے پرندے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک صبر کا اور ایک بہت بڑا علم دیا، وہ یہ ہے کہ پرندے کی عمر اب دیکھیں گے ساری زندگی نہ اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، نہ اس کا کوئی گھر مکمل ہے، یہ اڑ کے صبح روزی کھاتا ہے اور شام تک واپس اپنے لیے 2 گھونسلے بناتا ہے۔ ایک گھونسلے میں اس کے بچے اور انڈے رہتے ہیں اور دوسرا ساتھ میں گھونسلہ بناتا ہے جس میں یہ حفاظت کے لیے خود رہتے ہیں۔ تو اس نے انسان کو یہ سبق دیا، یہ پورا دن جاتا ہے اور اپنی روزی تلاش کرتا ہے، اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے، پھر بچوں کے لیے بھی رزق لاتا ہے اور لا کے اس گھونسلے میں بچوں کو وہ روزی کھلا کر اس کے پاس حفاظت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، اور انسان کو یہ سبق دیا کہ تو اگر کام کرے، مزدوری کرے، محنت کرے اور تیرے بس میں ہو تو تو ہمیشہ شام سے پہلے اپنے گھر میں آ جا، اپنے بیوی بچوں کو وقت دے، ان سے پیار کر، ان سے باتیں کر، ان کی حفاظت کر تاکہ تیری اور ان کی محبت قائم رہے۔ آج یہی ہمارا معاشرے کا سانحہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ آج اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے، بجائے اپنے ٹائم کے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اولاد کی ذہن سے ماں باپ کا ادب ختم ہو چکا، دینی تعلیم جو اثر تھا وہ ختم ہو چکا، اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو نہ وہ تربیت کر سکتے ہیں، نہ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں، نہ ان سے پیار کرنے کی
ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر ایسے پھنس چکے ہیں کہ آج اولادیں پالنے کے باوجود بھی ان کی نافرمان ہو چکی ہیں۔ تو پرندے نے یہ سبق دیا کہ میں پرندہ ہو کر جاتا ہوں اور دن بھر اپنی روزی کما کے شام ہونے سے پہلے میں اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں میں آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اگر دیکھیں گے کہ بچوں کی حفاظت کرنے کے بعد پھر دیکھو آپ کے دن کو روزی کھا کے شام کو اپنے بچوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ پر ابرہ کا لشکر جب چڑھایا اس نے خانہ کعبے کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے، جس کا ذکر ہی باضابطہ اس ابابیل سورت کے نام سے ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے آ کے اوپر سے پتھر برسائے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائیں، جو کہ ایک ایک پرندے کے ایک چونچ میں 2 پاؤں میں کتنی بڑی وہ پرندہ ہوگا، کتنی بڑی ہوں گی، لیکن اوپر سے گرا کر اس کا لشکر تباہ برباد ہوا۔ اسی سے سائنس نے لے کر آج اوپر سے نیچے گرانے والے جو بم بنائے ہیں، جو ہتھیار بنائے ہیں، جو دنیا کا یہ تباہی کا سبب بنا ہے یا حفاظت کے لیے بنائے ہیں، یہ سبق بھی پرندے نے دیا کہ سامنے سے آپ جتنا مرضی کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں وہ اوپر سے زیادہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ جس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو سائنس نے ترقی کی ہے، جو ہتھیار بنے ہیں، سب سے پہلے اس پرندے کے واقعہ سے اگر آپ سیکھیں گے، اتنا بڑا لشکر، ہاتھی اور اوپر سے کنکری پھینکنے کی وجہ سے وہ سب کے سب برباد ہو چکے۔ تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر ایک پرندہ رہتا ہے، ایک پرندہ نہیں ہزاروں پرندے رہتے ہیں، جن کی گردن اور پر اس کے اوپر رہتے ہیں، باقی وہ سمندر میں رہتا ہے، وہاں ہی وہ بچے بھی دیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بچوں کو پالتا بھی ہے، لیکن جب اڑتا ہے تو اس کے پر ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوتا۔ انسان کو سبق دیا کہ یہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے رہنا ہے، اس میں پھنسنا نہیں ہے، اس دنیا کی لالچ میں آپ نے اپنا نقصان نہیں کرنا، اور جب اس دنیا سے جاؤ تاکہ اس دنیا کی کوئی لغزش تمہارے ساتھ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔